سلسلہ ہے کامیابی کی بات۔ میں ہوں جے ایم تیموری۔ سننے والوں کی خدمت میں آداب۔ بات ہے جوش کی، آپ کے ہوش کی۔ کسی بھی کام کے لیے ہمیں ضرورت ہے جوش کی۔ بے دلی سے کیے ہوئے کام یا تو اچھے نہیں ہوتے یا پھر سرے سے ہوتے ہی نہیں۔ جوش ایک نہایت پر اثر ذہنی کیفیت ہے جو دوسرے لوگوں کو آپ کے تعاون پر مجبور کر دیتی ہے اور ان کو اپنی طرف راغب کرنے میں بڑا مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ کامیابی کے سفر میں اگر آپ بھرپور جوش سے لیس نہ ہوں گے تو آپ لوگوں کو متاثر نہیں کر سکتے۔ آپ کو آگے بڑھنے کے لیے راستہ بھی نہیں ملے گا۔ زمانہ ان لوگوں کی ہی پیروی کرتا ہے جنہیں اپنی منزل کا علم ہوتا ہے۔ جوش انسانی مقناطیسیت کی ایک اندرونی قوت کو تحریک دیتا ہے، تو پھر آپ اچھا یا برا جو کام چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ جوش ایک بہت ہی طاقتور قوت ہے جو آپ کے زیر تصرف رہتی ہے۔ یہ قوت آپ کی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہمیشہ بے چین رہتی ہے اور آپ کے ذہن کے اندر موجود رہنے والے مستقل خیالات سے طاقت لیتی رہتی ہے۔ جوش کی دو اقسام ہیں، ایک مصنوعی جوش اور دوسرا فطرتی جوش۔ مصنوعی جوش میں آپ خارجی محرکات کے محتاج ہوتے ہیں، یعنی آپ کا علم، تجربہ یا پھر دوسرے لوگ جو آپ کو کچھ کرنے کے لیے کوئی ترغیب دیتے ہیں، اکساتے ہیں۔ اس کے برعکس فطری جوش آپ کے اندر سے اٹھتا ہے۔ آپ یا تو ڈر یا پھر انعام کی وجہ سے اس جوش میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جوش کو بڑھانے کے کچھ طریقے ہیں۔ کچھ کرنے کے لیے جس محرک کی ضرورت ہوتی اسے جوش کہتے ہیں۔ اگر آپ میں یہ عادت ہے کہ ہمہ وقت جوش میں مبتلا رہتے ہیں تو پھر آپ کی کامیابی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ جوش کو بڑھانے کے 5 طریقے کچھ اس طرح سے ہیں۔ سامعین، پہلا طریقہ ہے روزانہ تحریک کو فروغ دینا۔ ہر نئے دن کے آغاز سے ہی عظیم توقعات کی حامل ذہنی کیفیت پیدا کیجیے۔ جی، دن کے آغاز کے ساتھ ہی آپ یہ سوچئے کہ آپ کو کچھ کرنا ہے۔ آپ جو کچھ بھی کریں اس جذبے کے ساتھ کریں کہ آج کا دن میرا دن ہے۔ جب آپ ہر دن کو عظیم دن کی طرح گزاریں گے اور ہر روز اپنے آپ کو یہ پیغام دیں گے کہ آج کا دن میرے لیے ایک عظیم دن ہے، تو آپ ایک مثبت مقناطیسی قوت کو متحرک کریں گے جو آپ کے روزمرہ زندگی کے تجربے میں عظیم دن کو حقیقی بنا دے گی۔ پھر تمام واقعات آپ کی خواہش کے مطابق انجام پائیں گے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ بستر سے اٹھتے ہی بھرپور جوش میں مبتلا ہو جائیں۔ آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ اپنے دن کا آغاز عظیم توقعات سے کرنا ہے، کیونکہ کامیابی کی بنیاد توقع ہی ہے۔ دوسرا ہے یقین کی اہمیت سے کسے انکار ہے۔ جن توقعات کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو حاصل کرنے کا یقین کہ میں انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ضرور حاصل کر لوں گا، آپ کو ایک ایسا فطری جوش مہیا کرتا ہے جو آپ سے عمل کرواتا ہے، اور پھر آپ اپنی خواہشات کی تکمیل کر لیتے ہیں۔ آپ اپنی قسمت کے خود مالک ہیں۔ یاد رکھیے، اس وقت تک کوئی دوسرا آپ کے ذہن کو کنٹرول نہیں کر سکتا جب تک آپ خود ایسا کرنے کی کسی کو اجازت نہ دیں۔ آپ خود ہی باغ اور خود ہی باغ کے مالی ہیں۔ غیر ضروری گھاس پھوس کی طرح منفی خیالات صرف اسی صورت میں اگ سکتے ہیں جب آپ ان کو اگنے کی اجازت دیں۔ اس لیے اپنے اندر ایک یقین کی کیفیت کا اس وقت آغاز جب آپ کچھ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ وہ کام درست طریقے سے سر انجام دے پائیں گے۔ تیسرے نمبر پہ ہے مثبت ذہنی کیفیت کی مشق۔ یہ کیا ہے؟ جانتے ہیں۔ آپ کی ذہنی کیفیت کا اظہار جب آپ کے رویے کے ذریعے سے ہوتا ہے تو یہ طاقتور قوت کی طرح کام کرتی ہے۔ یہ دوسرے افراد کی ذہنی کیفیتوں کے ساتھ باہمی تبادلہ کرتی ہے تو آپ کے اندر جوش آتا ہے، یا پھر آپ کی وجہ سے دوسروں کے اندر جوش پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ منفی رویہ اپنائیں گے تو ان کا جواب بھی آپ کے لیے منفی ہی ہوگا۔ ایک مثبت ذہنی کیفیت مثبت رویے کو پیدا کرتی ہے جو دوسرے لوگوں پر
पुरअसर अंदाज होकर उन्हें आपकी तरफ मोहब्बत भरा रवैया अख्तियार करते हुए आपके नजदीक आने और आपकी सोच के साथ हम आहंगी पैदा करने की तहरीक देती है। इसलिए हो जाए फिर मुस्बत ज़हनी कैफियत की मशक, और वो भी बार बार। चौथे नंबर पे है खुद को पहचानने का वक्त। आप अपने आप को कैसे देखते हैं और कैसे रखते हैं, इस बात का जवाब ही आपके अंदर किसी भी किस्म का जोश पैदा करने या पैदा हुए जोश को खत्म करने का सबब बनता है। इसको याद रखिए कि अगर आपने भरपूर जोश का मुजाहरा करना है तो फिर आपको उसे अपने पहनावे में, अपनी चाल डाल में और अपनी बोल चाल में भी जाहिर करना है। आपकी शख्सियत का तासर ही आपको भरपूर जोश से हमकिनार कर सकता है। अगर आप खुद ही ये समझते हैं कि आपके कपड़े गंदे हैं और आप नहाए हुए नहीं, तो फिर किस किस्म का जोश अपने अंदर ला सकते हैं? जोश पैदा करने के लिए खुद को भी वक्त दीजिए। इससे आप वो जोश अपने अंदर ला सकते हैं जिसकी आपको अपनी कामयाबी के लिए जरूरत है। 5वें नंबर पे है ख्यालात से तावन। ख्यालात मुस्बत भी होते हैं और मनफी भी। आप जानते हैं कि जब आप कुछ नहीं सोचते तो ज्यादातर ख्यालात मनफी होते हैं। वो ख्यालात आपकी अपनी जात के लिए हों या दूसरों की जात के लिए, होते मनफी ही है। इसके बरक्स जब आप खुद कोशिश करके मुस्बत ख्यालात को फरोग देते हैं तो फिर उस तरह के ख्यालात ही आपकी सोच का हिस्सा बनते हैं। आपको इस बात के लिए कोशां रहना चाहिए कि आपके ख्यालात में हम आहंगी पाई जाए, तो फिर आपके अंदर फितरी जोश उभरेगा और आप कुछ भी कर पाएंगे। जोश की जरूरत हर वक्त नहीं होती, मगर जब कोई काम पेश नजर हो तो इस जोश की जरूरत है जिससे वो काम पाया तकमील को पहुंच जाए। जोश को वलवले के साथ जोड़िए तो जिंदगी में जो चाहे वो हासिल हो जाता है। कभी जोश मनफी होता है और कभी मुस्बत, और कभी आपका जी कुछ करने को नहीं चाहता। आपको बस ये करना है कि जिस काम का बेड़ा उठाया है उसके लिए हर रोज दिन का आगाज करते ही अपने आप को मुहर्रिक दें कि यह काम कितना जरूरी है और उसके करने से आपको क्या फायदा होगा और ना करने से क्या नुकसान होगा। तो फिर आप उस काम की अहमियत के पेश नजर उस वक्त जोश और वलवले से भरपूर रहेंगे। जब जोश मौजूद होगा तो काम तो आसान होंगे ही। तो फिर हो जाए जोश हर काम के लिए जो भी आपको दरपेश है। यह था कामयाबी की बात। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो से। खुदा हाफिज।